سامعین محترم، حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حجر بن عدی کا قتل ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حجر بن عدی کے متعلق جان لیجئے کہ وہ اہل کوفہ کے تابعین سے ہیں اور قبیلہ قندہ سے ہیں، یعنی کندی ہیں اور اہل کوفہ کے تابعین سے ہیں۔ اکثر محدثین نے ان کی صحبت کا انکار کیا ہے، یعنی ان کی صحابیت کی تصحیح کا انکار کر دیا ہے، جبکہ مرزبانی نے فرمایا ہے کہ وہ کسی ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تھے، گویا کہ ان کی صحابیت میں اختلاف ہے جبکہ تابعی ہونے میں سبھی کا اتفاق ہے۔ حضرت حجر بن عدی علیہ رحمہ کوفی، ان کے کچھ معاملات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد اور بالخصوص صلح حسن کے بعد کچھ عجیب و غریب معاملات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ان کا قتل ہوا۔ وہ معاملات کیا تھے، آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبہ بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ان کے معاملات میں رکاوٹ بھی ڈالتے تھے، اور یوں اہل فتنہ جو فتنے کو ہوا دینے والے لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد جمع ہوتے اور کئی معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے، اور یوں وہ ایک فرقہ اور فرقے کے بعد باقاعدہ ایک جماعت کی شکل اختیار کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ اہل فتنہ لوگ جو تھے وہ ایک فرقہ بن چکے تھے اور فرقے کے بعد باقاعدہ وہ اپنی جماعت کو مستحکم کر رہے تھے۔ یہاں پر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو کہ حجر بن عدی کو قتل کیا گیا اس کے اسباب کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین معاویہ پر خلافت کا اتحاد جماعت واحدہ ہونے کے بعد، بالخصوص صلح حسن کے بعد ان کی خلافت سے برات کا اظہار کرنا، یہ حجر بن عدی کے معاملات میں شامل ہو چکا تھا۔ ان کے قول و قیل قال میں یہ بات شامل تھی کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے برات کا اظہار کرتے تھے اور ساتھ میں ان پر سبہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے قتل کی سب سے پہلی وجہ سامنے آتی ہے۔ دوسری ان کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خلافت کے حقدار صرف آل علی بن ابی طالب ہیں، یعنی خلافت کے حقدار صرف فاطمی ہیں اور علوی ہیں، کیونکہ یہاں پر آل علی بن ابی طالب کا ذکر ہے، فقط فاطمیوں کا ذکر نہیں ہے، گویا کہ ان کے نزدیک آل علی بن ابی طالب ہی صرف خلافت کے حقدار تھے، حالانکہ باوجود اس کے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد خلافت فرما چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خلافت کی یعنی کہ صلح حسن کی تعریف حدیث مبارکہ میں فرما چکے، یعنی کہ حضور سے جو حدیث آتی ہے اس میں صلح حسن کے بارے میں باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ یعنی وہ صلح حسن جو کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ خلافت پر یعنی کہ حضرت معاویہ کو خلافت دینے پر دستبردار ہوئی، اس پر وہ متفق نظر نہیں آتے تھے۔ تیسری ان کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حجر بن عدی جو تھے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے کوفہ پر بنائے گئے نائبین پر اکرتے تھے اور انہیں طرح طرح طریقے سے طعن و تشنیع پر لیتے تھے۔ دوران خطبہ عام لوگوں کے سامنے بھی جس طرح کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنے گفتگو کا، اپنے کلام کا نشانہ بنایا، اور یوں حضرت مغیرہ بن شعبہ انہیں کئی مرتبہ ڈیل دیتے رہے، حتیٰ کہ حجر بن عدی نے ان پر کنکریاں بھی پھینکی، اور یہ سب کچھ ممبر پر دوران جمعہ خطبہ کے دوران ہوا تھا، جس طرح کہ یہی معاملہ انہوں نے عمر بن حریث کے ساتھ بھی کیا تھا۔ یہ دوسری وجہ ہمارے سامنے قتل کی آتی ہے۔ سامعین محترم، تیسری وجہ حجر بن عدی کے قتل کی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی کوئی امیر کوفہ، امراء کوفہ جو تھے وہ کوئی بیت المال سے شام کے بیت المال کی طرف قافلہ روانہ کرتے تو حجر بن عدی آڑے آ جاتے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آ جاتے اور اس کو نہ جانے پر لوگوں کو ابھارتے کہ اس کو نہ وہاں پر پہنچایا جائے۔ پانچویں ان کے قتل کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مخالفین تھے
ان مخالفین کے ساتھ جو مخالفین تھے وہ حجر بن عدی کے ساتھ مل کر مزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو ابھارتے تھے اور معاویہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ حضرت امیر المؤمنین معاویہ سے خلافت اور ولایت اور حکومت چھین لینے کی بات بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات وقوع پذیر ہوتے رہے، باوجود اس کے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو نائبین مقرر کیے جاتے تھے وہ حضرت حجر بن عدی پر کئی مرتبہ حجر بن عدی پر کئی مرتبہ معافی تلافی کر کے ان کے معاملات کو نظر انداز کر دیتے تھے اور انہیں سمجھاتے بجاتے، لیکن حجر بن عدی اس کے باوجود سمجھ نہ پاتے اور وہ انکار کر دیتے۔ ان معاملات کے ہوتے ہوئے جو نائبین کوفہ بنتے تھے وہ حجر بن عدی کی طرف بہترین لوگوں کو بھیجتے تاکہ وہ انہیں سمجھائیں، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی حجر بن عدی نہ سمجھتے تھے۔ اب ان تمام معاملات میں جبکہ جماعت واحدہ میں افتراق نہ ہو، فتنہ نہ ہو، ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجر بن عدی کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار موجود نہ تھا تاکہ جماعت کو فرقے اور فتنے سے بچایا جا سکے۔ سامعین محترم، یہاں پر آگے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ گواہیوں کی موجودگی میں، اور کیسی سخت ترین گواہیاں تھیں جن کی موجودگی میں حضرت معاویہ نے حجر بن عدی کو قتل کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر یا اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر قتل کیا ہو، بلکہ انہیں شریعت کے مطابق، شریعت کے پیمانوں پر تولتے ہوئے ہی قتل کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو جن پر حد جاری کرنی ہوتی تو حد جاری کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق اور دیگر خلفاء اکرام کے دور میں بھی یہ معاملات وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں، اگرچہ کوئی نیک صالح بندہ ہی ہو، لیکن جب اس سے ایسی سنگین غلطیاں وجود میں آئیں جس سے حکومت کو خطرہ ہو، بالخصوص اسلامی حکومت و امارت میں فتنے کا اندیشہ ہو، تو انہیں قتل کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر اس شخص کو قتل ہی کیا جاتا رہا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر یاد رکھیے گا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ بہت نہایت بردبار اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ حجر بن عدی سے تصفح کیا، ان کے کیے ہوئے معاملات پر پانی ڈال کر ان کے معاملات پر نظر انداز کر دیا اور انہیں طرح طرح طریقوں سے وہ نصیحت کرتے رہے کہ آپ ان تمام معاملات سے باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلطان وقت جو ہے اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود حجر جو ہے کسی معاملے سے ٹلنے کو نہ تھے۔ سامعین محترم، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے آخری ایام میں جب آپ امارت کوفہ پر امیر تھے، اس وقت دوران خطبہ ان کے اوپر حضرت حجر بن عدی نے کنکریاں بھی پھینکی۔ اس کا باقاعدہ وضاحت کے ساتھ حوالے آگے اگلی نشست میں ہم بیان کر دیں گے کہ کس طریقے سے پھر حضرت حجر کے متعلق حضرت زیاد نے گواہیاں قائم کیں اور انہیں کس طرح قتل گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ اگلی نشست میں ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔